پروردگار بحروں بر، پروردگار بحروں بر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ خواتین و حضرات، آپ اور ہم جانتے ہیں کہ پیام صبح میں قرآن کریم کے مختلف آیات کے تعلق سے روزانہ گفتگو فرماتے ہیں ہمارے ملک کے جید علماء، تشریف فرماتے ہیں، لاتے ہیں تشریف یہاں اور گفتگو ہوتی ہے۔ قرآن کریم کی آیات کو کھولا جاتا ہے، معنی مفاہیم سمجھائے جاتے ہیں اور ہمارے معزز علماء ہمیں قرآن سے قریب کرتے ہیں اور قرآن کریم کا علم ہم تک منتقل کرتے ہیں۔ تا قیامت ذہن انسانی کی امامت قرآن کریم کرتا رہے گا۔ تو آج کے انسان سے قرآن کریم کیا مخاطبت کر رہا ہے، اور آج کا انسان جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مطلوب ہے، اس میں کون کون سی خوبیاں ہونی چاہیے۔ خواتین و حضرات، سورہ نساء آیات 144 اور 145 پر ہم بات کروائیں گے اپنے ملک کے ایک جید عالم دین سے۔ گفتگو ہو رہی ہے منافقین کے حوالے سے۔ یہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، خواہش ان کی یہ ہے، دراصل اللہ نے انہیں دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ یہ جب نماز پڑھتے ہیں تو کچھ مساتے ہوئے اٹھتے ہیں، اور یہ کیا کرتے ہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں، اللہ کا ذکر کم کرتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ اس پر گفتگو ہو چکی ہے۔ اب اللہ فرما رہا ہے، ایمان والوں سے مخاطبت ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر، کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ کیا تم چاہتے ہو کہ اللہ کو اپنے خلاف صریح دلیل دے دو، حجت دے دو؟ اللہ اکبر۔ یقین جانو کہ منافق جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں جائیں گے، اور تم کسی کو ان کا مددگار نہیں پاؤ گے۔ خواتین و حضرات، یہ رویے کہ غیر مسلموں کو، مسلمانوں کو چھوڑنے کے بعد دوست بنانا، اہل ایمان کے اصل میں دوست کون ہوتے ہیں؟ اللہ، بلکہ ولی کا ذکر اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرما رہا ہے کہ وہ دوست، وہ ولی اللہ ہے مسلمانوں کا، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور اہل ایمان۔ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بالکل وضاحت کر دی۔ منافقین کے رویے کچھ اور تھے، ادھر بھی ادھر بھی ڈاما ڈول۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، یہ منافق جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں جائیں گے۔ خواتین و حضرات، بہت ساری باتیں سیکھیں گے، اور ان آیات کے آئینے میں ہم اپنا چہرہ بھی دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ ہمارے اعمال کیا ہیں، فرد کی حیثیت سے، معاشرے کی حیثیت سے، اور ریاست کی حیثیت سے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم نے مسلمانوں کو چھوڑ کر غیر مسلموں کو اپنا دوست بنا لیا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ خواتین و حضرات، سیکھیں گے محترم مفتی محمد زبیر صاحب سے، ہمارے ملک کا ایک جانا مانا نام، فارغ التحصیل دارالعلوم کراچی، محتمم جامعہ صفہ اور ممبر اسلامی نظریاتی کونسل۔ مفتی صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا
تتخذوا الكافرين أولياء لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا صدق الله العظیم۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ کیا تم چاہتے ہو کہ اللہ کو اپنے خلاف صریح حجت دے دو؟ یقین جانو کہ منافق جہنم کے سب سے نیچے طبقے میں جائیں گے اور تم کسی کو ان کا مددگار نہیں پاؤ گے۔ خواتین و حضرات، محترم مفتی محمد زبیر صاحب کی خدمت میں اس سے پہلے کہ ہم رکھیں آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال، کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں۔ کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ سورہ حاقہ میں فرشتوں کی کتنی تعداد بتائی گئی ہے جو روز قیامت اللہ تعالیٰ کا عرش اٹھائے ہوئے ہوں گے؟ درست جواب 8۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے، قبر میں سوالات کرنے والے فرشتوں کے نام کیا ہیں؟ قبر میں سوالات کرنے والے فرشتوں کے نام کیا ہیں؟ ہاروت و ماروت، منکر نکیر یا کرامن کاتبین؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 0092214327009۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 0092214300980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv، ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 0092-321-825-0194۔ حضرت ارشاد فرمائیے، اہل ایمان سے مخاطبت ہو رہی ہے، ایک اصول دیا جا رہا ہے کہ مومنوں کو چھوڑ کر اے ایمان والو تم کافروں کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ مومن واضح کر دیجئے، کافر واضح کر دیجئے، اللہ کیا فرما رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ چونکہ پچھلی آیات کے اندر منافقوں کا تذکرہ ہے، جی، اور منافق بھی وہ جو کہ منافق اعتقادی ہوتے ہیں، عقیدے کے اعتبار سے منافق یعنی سادہ لفظوں میں جو کافر ہوتے ہیں۔ یہ وضاحت اس لیے کرنا ضروری ہے کہ بعض منافقت کا لفظ مسلمانوں پر بھی ان کا اطلاق کیا گیا ہوتا ہے، اور جیسا کہ احادیث میں آتا ہے کہ منافق کی 3 علامتیں ہیں: جھوٹ بولتا ہے، خیانت کرتا ہے، وعدہ توڑتا ہے۔ تو یہ علامتیں مسلمانوں میں بھی پائی جا سکتی ہیں۔ تو اس لیے یہاں جن آیات کے اندر منافق کا تذکرہ پچھلی آیات میں آیا ہے، یہ وہ مسلمانوں کے اندر گناہگار منافق جن کو ہم کہہ دیا کرتے ہیں، یا گناہگار مسلمان جو منافقوں کی علامتیں اپنے اندر سموتے ہیں، ان کا تذکرہ نہیں ہے، بلکہ یہاں پر منافق اعتقادی کا تذکرہ ہے اور کافروں کا تذکرہ ہے۔ اب اس آیت کے اندر یہ کہا گیا کہ مسلمانوں اور مؤمنین کو چھوڑ کر تم کافروں کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ مسلمان آمنت باللہ و ملائکہ و کتبی و رسلی والیوم الآخر والقدر خیری و شری من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، یعنی جو اللہ، رسول، انبیاء، فرشتوں، کتب پر، یوم آخرت پر، تقدیر پر جو ایمان لانے والا ہو، اور بنیادی طور پر جس کے 3 عقائد ہوں، عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت اور عقیدہ آخرت، یہ ان تمام کا حاصل اور خلاصہ ہے، یہ مومن ہے۔ اور جس کا یہ عقیدہ نہیں ہے، ظاہر ہے کہ وہ کافر ہے۔ اب پھر کافروں کے اندر کیٹیگریز ہیں، بعض اہل کتاب ہیں، بعض وہ ہیں جو اہل کتاب نہیں ہیں، بہرحال وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔
اس آیت کے اندر جو یہ فرمایا گیا کہ مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو تم اپنا دوست نہ بناؤ، یہ وہ بات ہے جو قرآن کریم میں کئی اور مقامات پر بھی اللہ رب العزت نے ذکر فرمائی ہے۔ لیکن ایک بات بڑی قابل غور ہے انیق صاحب، وہ یہ ہے کہ جب ہم یہ آیت پڑھتے ہیں اور ہمارے سادہ لوگ مسلمان ان آیات کو پڑھتے اور ترجمہ کرتے ہیں کہ مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست نہ بناؤ، تو اب ہمارے ہاں مسلمانوں کے دو گروہ بن جاتے ہیں۔ ٹھیک، اور وہ دو گروہ سادہ لفظوں میں اگر میں کہوں، جہالت کا لفظ ذرا مشکل ہو جائے گا، ہمارے سب برادران اسلام ہیں، مسلمان بھائی ہیں، اسلامی بھائی ہیں، وہ اس وجہ سے کہ ہم کماحقو آیات قرآنی کے اس مفہوم کو صحیح طور پر شناسائی اور آگاہی نہیں رکھتے۔ ٹھیک، قرآن کریم کے اندر یہاں اس آیت کے اندر بھی اور کئی مقامات پر کہا گیا ان کو دوست نہ بناؤ۔ اب کیا ہے مطلب؟ بعض لوگ کیا سمجھتے ہیں، کافر ہیں دوست نہیں بناؤ، کوئی سلام دعا نہیں، کوئی تعلق نہیں، کوئی خرید و فروخت نہیں، کوئی ان کے ساتھ لنک نہیں رکھا جائے گا، اس لیے کہ یہ کبھی بھی تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، ان کے ساتھ دوستی سے اللہ نے منع کر دیا ہے، لہذا نہ خرید و فروخت ہے، نہ بین الاقوامی تعلقات ہیں، نہ سفارتی تعلقات ہے، نہ ٹریڈنگ ہے، نہ کسی قسم کی بزنس کی کوئی کا لنک ان کے ساتھ رکھا جائے گا، نہ بین الاقوامی تعلقات ان کے ساتھ رکھے جائیں گے، انٹرنیشنل جو ان کے ساتھ لنکس ہوتے ہیں وہ نہیں ہوں گے۔ یہ سب غلط ہے، حرام ہے، ناجائز ہے، کیونکہ قرآن کریم کی آیتوں میں اللہ نے کہا کہ ان کافروں کو تم دوست نہ بناؤ۔ ٹھیک، بعض لوگ ایک اور انتہا پر کھڑے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں جناب جدید دور ہے، کیسے ہو سکتا ہے گلوبل ولیج، انٹرنیشنل ٹریڈنگ، ایکسپورٹ امپورٹ، دنیا کے ساتھ تعلقات، ڈپلومیٹک تعلقات ہوتے ہیں، سفارتی لنکس ہوتے ہیں، تو کیسے آپ ان کو چھوڑ سکتے ہیں؟ یہ کوئی پاکستان ہے یا کوئی ایک ملک ہے یا کوئی بھی اسلامی ملک ہے، وہ کہیں کوئی افریقہ یا کسی جنگل کے اندر بسنے والا ایک ایسا علیحدہ سا ملک تو نہیں ہے جس کا باہر کی دنیا سے کوئی لنک اور تعلق نہ ہو۔ تو آج کی دنیا کے اندر تو تعلقات رکھنے پڑتے ہیں۔ اب کیا کام کریں گے؟ اب وہ یہ کام کریں گے، کبھی کہیں گے نعوذ باللہ یہ آیات جو ہے وہ اس زمانے سے متعلق تھیں، کبھی کہیں گے جی اس میں اجتہاد کر لو، کبھی کیا۔ ساری خرابی کی جڑ یہ ہے کہ حقیقت کے اعتبار سے لفظوں پہ غور نہیں کیا گیا، آیت کے حقیقی اور اصل مصداق اور مفہوم کو نہیں سمجھا گیا۔ یہ عدم آگاہی اور یہ ناواقفیت ساری خرابیوں کی جڑ ہے، اسی لیے یہ دو گروہ بن گئے۔ یاد رکھیے، کافروں کے ساتھ تعلقات کے اندر ایک درجہ ہوتا ہے، تعلقات جس کو کہا جاتا ہے مدارات کا تعلق، ایک ہوتا ہے جس کو کہا جاتا ہے مواسات کا تعلق، ایک ہوتا ہے جس کو کہا جاتا ہے موالات کا تعلق۔ مدارات کا تعلق بالکل جائز ہے، اور مدارات کا مطلب کیا ہے کہ آپ ان کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئیں اور آپ ان کے ساتھ ملے جلیں، اور ان ملنے جلنے کے نتیجے میں ان کے ساتھ رواداری کا معاملہ آپ کو کرنا ہے تو یہ کریں، یہ اسلام اس کی ترغیب دیتا ہے۔ ملک پاکستان کو آپ دیکھ لیں، کیسے ہو سکتا ہے کہ یہاں رہنے والی عیسائی کمیونٹی، ہندو کمیونٹی یا کوئی اور مذہب کے ماننے والے، کیا وہ ہم سے خرید و فروخت کا معاملہ نہیں کریں گے؟ ہمارے پڑوس میں نہیں رہیں گے، ہمارے محلے ٹاؤن میں نہیں رہیں گے، اور کئی دفعہ کیا ان کی خوشی غمی کے اندر ہم شرکت نہیں کریں گے؟ میں خوشی غمی کی بات کر رہا ہوں، مذہبی تہوار کی بات نہیں کر رہا۔ تو کیا ان کا ہمارے ساتھ، ہمارا ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا یا کئی دفعہ تعلق نہیں ہوگا؟ ہوگا۔ اور کیا مدینہ منورہ کے اندر یہودی نہیں رہتے تھے؟ کیا میثاق مدینہ نہیں ہوا؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان یہودیوں سے خرید و فروخت کا تعلق نہیں رکھا؟ صحابہ کرام نے کیا خرید و فروخت کا تعلق نہیں رکھا؟ صحاح کی روایتیں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی گندم خرید رہے ہیں، مقابلے میں اپنی زیرہ مبارک کو گروی کے طور پہ رکھوا رہے ہیں، ترمذی کے اندر حدیث موجود ہے۔ گروی کا معاملہ، صرف کا معاملہ اور رہن کا معاملہ اور خرید و فروخت کا معاملہ، بعض اوقات چیز خریدی جا رہی ہے ادھار پہ خریدی جا رہی ہے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ ہم تم کو بعد میں قرضہ دے دیں گے، تو قرضے کا معاملہ، ڈیلنگ ہو رہی ہے نا، مالی معاملات ہو رہے ہیں نا، یہودیوں کے ساتھ ہو رہے ہیں نا، غیر مسلموں کے ساتھ ہو رہے ہیں۔ تو یاد رکھیے، اگر تعلقات ہیں
جس طرح آج کل کی پوری دنیا کا انٹرنیشنل سطح پر جو ایک کلچر ہے کہ ٹریڈنگ ہوتی ہے، بزنس، تجارت، ان تعلقات کے رکھنے میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ اور آپ نے کیسے یہ کہہ دیا کہ یہاں قرآن کریم یہ کہہ رہا ہے کہ دوست نہ بناؤ، آپ نے تجارت کو منع کر دیا؟ ہر تجارت کرنے والا میرا دوست تھوڑی ہوتا ہے، وہ تو محلے کے اندر وہ بندہ بھی میری دکان کا کسٹمر آ کر کے بنے گا جس سے میری دماغی فریکوینسی نہیں ملتی ہے اور میرا اس کے ساتھ دماغی طور پر مزاج و مذاق نہیں ملتا۔ میں ایک بائر ہوں، وہ ایک میں سیلر، وہ بائر، سیل اینڈ پرچیز کا تعلق ہے، خرید و فروخت کا تعلق ہے۔ آپ کسی بھی دکاندار سے جب کوئی چیز جا کر کے خریدتے ہیں تو کیا کوئی دل کی محبت کھینچ کر کے لے جا رہی ہوتی ہے؟ ضرورت کھینچ کر لے جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، اس کا دائیہ بھی اور ہوتا ہے، محرک بھی اور ہوتا ہے۔ لہٰذا اگر تو ٹریڈنگ کا معاملہ ہے، اگر تو بزنس کا تعلق ہے، اگر بین الاقوامی تعلقات ہے، شریعت ان کو منع نہیں کرتی ہے۔ مدارات جائز ہے، رواداری جائز، اچھے اخلاق پیش کرنا جائز ہے۔ دوسرے نمبر پر آتا ہے مواسات۔ یہ مدارات سے بھی آگے بڑھ کر ایک تعلق ہے، وہ ہے خیر خواہی کا تعلق۔ شریعت نہ صرف یہ کہ اس کی اجازت دیتی ہے بلکہ شریعت اس کی ترغیب دیتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک غیر مسلم ہے آپ کے پڑوس میں، اس کا کوئی پیارا دنیا سے چلا گیا، مر گیا، تو یہ باقاعدہ فقہاء نے یہ مسئلہ لکھا ہے تعزیت کی جا سکتی ہے یا نہیں؟ جواب یہ ہے کہ تعزیت کی جا سکتی ہے۔ اور ہاں یہ ضرور ہے کہ دیکھیں اس تعزیت کے الفاظ کے اندر آپ کو احتیاطی چناؤ کرنا ہوگا۔ مثال کے طور پر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ کا جو فلاں بندہ مر گیا اللہ تعالیٰ اس کی بخشش کرے یا وہ شہید ہو گیا، یہ آپ الفاظ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ بخشش قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت فرمایا نا کہ استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرہ فلن یغفر اللہ لهم۔ 70 مرتبہ بھی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ استغفار کریں، اللہ تعالیٰ ان کی بخشش نہیں کرے گا۔ بخشش کے لیے ایمان شرط ہے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ آپ وہاں جائیں تعزیت، اور تعزیت کا افسوس کا آپ کو اظہار کرنا ہے، کریں۔ الفاظ کا چناؤ کیا فقہا لکھتے ہیں، فتوے کے اندر ہم لکھتے ہیں، مثلا آپ کا بہت بڑا لاس ہو گیا، ہمیں افسوس ہے، اللہ آپ کو نعم البدل عطا کرے، اللہ تعالیٰ آپ کو صبر عطا کرے، اللہ آپ کے لیے اچھائیاں کرے۔ اور اس کے پیچھے آپ نیت کیا رکھیں گے؟ اچھائی کرے، سلامتی، ایمان کے ساتھ آپ کو سلامتی اور اچھائی عطا کرے۔ نعم البدل دے، کیا مطلب نعم البدل کا؟ یعنی اب جو آپ کے اور رشتہ دار ہوں وہ اچھے متبادل بنے، اور نیت بیک آف دی مائنڈ میں ہم نے یہ رکھا ہوا ہے، اچھے متبادل کب بنیں گے؟ جب اللہ ان کو ایمان کی دولت سے سرفراز فرما لے۔ یہ الفاظ آپ ذکر کریں۔ ان کی کوئی دنیاوی تقریب ہے، آپ کو دعوت دیتے ہیں، آپ جائیے، اس میں آپ کو کوئی ممانعت نہیں ہے۔ تو مدارات جائز ہے، مواسات خیر خواہانہ تعلق، ناصحانہ تعلق جائز ہے۔ اور انیق صاحب کیوں جائز نہیں ہوں گے یہ دونوں تعلقات؟ کیا یہ امت دعوت نہیں ہے؟ اللہ اکبر۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ امت اجابت تو نہیں لیکن امت دعوت ہے یا نہیں ہے؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلموں میں تبلیغ نہیں فرمائی، قافلے نہیں بھیجے، جماعتیں نہیں گئی ہیں؟ کیا وہاں صحابہ کرام کی تشکیلات نہیں ہوئی ہیں؟ بخاری کے اندر بے شمار واقعہ، بیر معونہ کا واقعہ، کتنے سارے، بلکہ صحابہ کرام نے اس تبلیغ اسلام میں قربانیاں دی، 70 قرہ صحابہ شہید ہو گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی اذیت اور تکلیف پہنچی کہ 1 مہینے تک فجر کی نماز کے اندر ان کے خلاف بددعا فرماتے رہے، قنوت نازلہ کا جو تصور آیا۔ تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ یہ شام، یہ فارس، یہ یمن، یہ بغداد، یہ کوفہ، یہ عراق، یہ ایران کے جزیرے، یہ افریقہ کی ساحلی پٹیاں، یہ آپ کے غرناطہ تک کے، یہ ہارون رشید کا بعد میں دور، بنو امیہ، بنو عباس، پورے کا پورا یہ جو دور چلتا ہے تو غیر مسلموں کے پاس مسلمان جاتے رہے۔ تو آج بھی یہ غیر مسلم ہماری امت دعوت میں شامل ہیں۔ اگر میل جول نہیں رکھیں گے تو دعوت کیسے دیں گے؟ تاتاری اگر مسلمان ہوئے تو ان کو مسلمان مصر کے تاجر جا کر تجارت کے روپ میں دعوت نہ دیتے تو کیسے ہوتا؟ ملیشیا اور انڈونیشیا میں اسلام کیسے پھیل سکتا تھا؟ مسلم تاجر گئے تھے اور مسلمان تاجروں نے جا کر کی ہے۔ تو پتہ چلا جب آپ نے کسی کو دعوت دینی ہے، آپ داعی و مدعو، تو داعی اور مدعو کا کیا کانٹیکٹ نہیں ہوگا؟ لہٰذا یہ تصور کہ جناب اللہ نے یہود و نصارہ کو یا کافروں کو کہا کہ وہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، لہٰذا بالکل کاٹ کے رکھنا ہے، کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں رکھا جائے گا، ہرگز ان کے ساتھ لنک نہیں ہوگا، بیٹھک نہیں ہوگی، ڈائلاگ اور مذاکرات نہیں ہوں گے۔ یہ قرآن کا مزاج نہیں ہے، نہ یہ قرآن کا اور حدیث کا مطالبہ ہے۔ دوسری طرف
جو ہمارے بعض مسلمان ایک اور انتہا پر ہیں، جی یہ تو پرانے احکام ہو گئے اور اب تو ان کے ساتھ تعلق رکھنا چاہیے، ان کی تہذیب اپنانی چاہیے، محبت قلبی کرنی چاہیے، یہ بھی غلط ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب تم جا رہے ہو موالات میں۔ تو پہلے عرض کیا تھا کہ مدارات جائز، مواسات جائز، لیکن موالات جائز نہیں۔ یہ موالات کا لفظ کہاں سے نکالا ہے؟ ابھی جو آپ نے آیت تلاوت کی ہے، جو آج ہمارے پروگرام کی زیر بحث آیت ہے، اس میں لفظ کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء۔ اولیاء، اولیاء کے لفظ سے موالات کا لفظ نکلا ہے۔ یہ جو ولایت والا تعلق ہوتا ہے، یہ کون سا ہوتا ہے؟ اس کو کہتے ہیں قلبی محبت۔ قلبی محبت آپ غیر مسلموں کے ساتھ نہیں رکھ سکتے، دل کی محبت آپ نہیں رکھ سکتے، یہ مسلمان کا حق ہے، یہ آپ کو مسلمان کے ساتھ رکھنا ہوگا۔ اچھا کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب کوئی انسان کسی سے قلبی محبت کرنے لگ جاتا ہے تو قلبی محبت کا معاملہ یہ ہے کہ پھر ان المحب لمن یحب مطیع، جو جس سے دل کی محبت کرنے لگ جاتا ہے، ان کی چیزوں کو بھی اڈاپٹ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ انسان کی طبیعت میں تقلید ہے، اپنانا۔ آپ کا کوئی دوست ہوگا، آپ کو اس کی کوئی چیزیں اچھی لگیں گی، آپ وہی اپنانے لگ جاؤ گے۔ بچوں میں، نوجوانوں میں وہ بہت زیادہ ہے، اور ہر انسان کے اندر یہ فطری اور نیچرلی بات ہے کہ وہ دوسروں کی چیزیں کو اپنانے لگ جاتا ہے۔ اب کیا ہے، اگر آپ موالات یعنی قلبی محبت، جو کہ خاصہ اور حق تھا، رائٹ تھا صرف اور صرف آپ کے برادر اسلام کا، مسلمانوں کا آپ کا حق تھا، وہ اگر آپ نے ان کے ساتھ کیا تو قرآن کریم اس کو منع کر رہا ہے، وہ درست نہیں ہے، وہ جائز نہیں ہے۔ دعوتی تعلق آپ رکھیں، آپ تجارتی تعلق رکھیں، بین الاقوامی سفارتی تعلق رکھیں، اس کے اندر ممانعت نہیں ہے۔ قلبی تعلق، محبت کا تعلق، عقیدت کا تعلق، وہ صرف اور صرف مسلمان کا خاصہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ مستقل طور پر کافروں کے ایسے علاقے یا بستی یا ملک میں جا کر کے بس جانا، جس میں مکمل طور پر چاروں طرف غیر مسلم آباد ہوں اور کوئی مسلمان نہ ہو، اس کو اسلام نے پسند نہیں کیا۔ اور حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے لا تراہما ناراہما، لا ترایا ناراہما، کہ تم ایک دوسرے کی آگ کو نہ دیکھو، اتنے دور اپنے شہر بساؤ۔ اس زمانے کے اندر کیا ہوتا تھا کہ وہ جو گھر ہے اس کے اندر انگیٹھی جلائی، چولہا جلایا تو اس کی آگ دھواں اوپر کو جاتا تھا، جب دھواں اوپر کو جاتا تھا تو دوسرے گھر سے نظر آتا تھا، چوتھے پانچویں گھر سے نظر آتا تھا، تو اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اتنے دور رہو کہ اگر وہ انگیٹھی اور چولہا جلائیں اس کا دھواں تم کو نظر نہ آئے۔ مقصد ہے کہ دور دور رہو۔ تو کیوں دور دور رہو؟ خطرہ کیا تھا؟ دلی محبت نہ پیدا ہو جائے۔ انسانوں کا ایک مزاج ہے، جب وہ آپس میں اکٹھے رہتے ہیں نا تو پھر آپس کے اندر اٹھنا بیٹھنا، پھر وہ قلبی محبتیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اچھا، پھر وہ قلبی محبتیں رشتے ناتوں تک لے آ جاتی ہیں۔ چنانچہ یہ چیزیں ایسے نہیں ہے کہ ہوائی بات بیان ہو رہی ہے، یورپ کے اندر، مغرب، برطانیہ، امریکہ کے اندر یہ ہو رہا ہے۔ چنانچہ ہمارے مسلمانوں کی اولادیں ان غیر مسلموں کے ساتھ شادیوں پر نہ صرف یہ کہ آماد ہیں، دوڑتے چلے جا رہے ہیں۔ قابل اصلاح معاملہ ہے۔ اور پھر خاص طور پر چلو اگر وہ یہودی ہے یا عیسائی ہے یعنی اہل کتاب ہے، وہاں تو چلو گنجائش موجود ہے، لیکن اللہ بچائے، اللہ بچائے، ہم فتوے کا کام کرتے ہیں، بے شمار اس طرح کے سوالات آ رہے ہیں کہ ہماری بیٹی ایک ہندو کے ساتھ بیاہی چلی گئی ہے، ہماری بیٹی ہے وہ ایک سکھ کے ساتھ بیاہی چلی گئی ہے، ہماری بیٹی ہے وہ کسی اور غیر مسلم کے ساتھ، بوڈھسٹ کے ساتھ، فلاں کے ساتھ، چائنا، ہانگ کانگ وغیرہ کے اندر یہ معاملات ہو رہے ہیں، تائیوان کے اندر یہ معاملات ہو رہے ہیں، اور ایک نہیں دو نہیں سینکڑوں ہزاروں کی مثالیں اس طریقے سے مل رہی ہیں۔ یہ سب کس وجہ سے پیدا ہوا؟ ساتھ رہے، ساتھ رہنے کے نتیجے میں آپس میں میل جول ہوا، اختلاط ہوا، تعلقات قائم ہو گئے۔ پھر وہ تعلق کس نتیجے میں چلا گیا؟ مدارات، مواسات یا دعوتی حساب تک نہیں، بلکہ وہ پھر قلبی محبت کے اندر کنورٹ ہونا شروع ہو گیا۔ اس موالات کو اللہ رب العزت نے منع فرمایا، اور پھر ساتھ ساتھ ان غیر مسلموں کی خصوصیت بھی بیان کی ہے۔ وہ سورہ بقرہ میں ہے وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ اللہ، اور مخاطبت ہو رہی ہے اللہ کے رسول سے بتائیے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جہاں اس کا کوئی امکان نہیں ہے۔ اللہ حکم دینا اصل میں ہم کو مقصود ہے۔ اللہ اکبر۔ اور آپ اندازہ لگائیے
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مخاطبت فرما کر کے قیامت تک کے انسانوں کے لیے یہ حکم دے دیا. اور خصوصیت ان کی کیا بیان کی؟ یہود و نصارہ کی خصوصیت یہ ہے تم کتنی ہی قلبی محبت کرنے لگ جاؤ وہ تمہیں سیکنڈ درجے کا شہری بھی سمجھیں گے اور راضی نہیں ہوں گے دل سے جب تک کہ تم باقاعدہ ان کی ملت کی تباہ نہ شروع کرو. اللہ اکبر. اور ملت کی تباہ کے نتیجے میں ہوگا کیا؟ گئے پھر تم مذہب سے، ٹھیک، پھر اپنے ایمان سے چلے گئے، اپنے نعوذ باللہ اسلام سے تم چلے گئے. اور جب تم اس قیمت پر اس حد تک پہنچ گئے ہو، ظاہر ہے کہ قرآن و سنت اس کی اجازت کہاں دے سکتے ہیں. تو ان دونوں طبقوں کی کو اپنی اپنی اصلاح کی ضرورت ہے. یہ طبقہ جو کہ نہیں، لامساس، چھونا ہی نہیں ہے، کوئی کسی قسم کا لنک اور تعلق نہیں ہے، یہ قرآن کریم کے ان الفاظ پر غور نہیں کر رہے اور یہ صحیح آگاہی اور واقفیت نہیں رکھتے. اور وہ جو دوسرا طبقہ ہے وہ کہتے ہیں نہیں ہر قسم کا تعلق، وہ بھی غلط ہے. ہاں جہاں پر بین الاقوامی تعلقات کی ضروریات ہوتی ہے، اسلام ایک وسیع دستور حیات کا نام ہے، کسی تنگ گلی کا نام نہیں ہے. دستور حیات، ضابطہ زندگی اور بین الاقوامی دعوتی دین ہے. اور جب تبلیغی دین ہے، دعوتی دین ہے، جانا ہوگا، آنا ہوگا، مدارات کا تعلق رکھو، اخلاق کی طاقت دکھاؤ، کردار کی بلندی دکھاؤ، مواسات کا تعلق رکھو. یہ سب اسلام کی نظر کے اندر جائز ہے. ہاں دلی عقیدت اور محبت تم کو پیدا نہیں ہونی چاہیے، یہ صرف اور صرف اسلام کا اور مسلمانوں کا حق ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. مفتی صاحب جو آیت آپ نے تلاوت کی، یہی ایک پورا ایک لائے عمل، ایک موٹو وہ دے دیتی ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطبت ہو رہی ہے. وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. یہ آپ سے راضی نہیں ہو سکتے اس وقت تک جب تک کہ آپ ان کی ملت کی اتباع نہیں کریں گے. جو آپ نے بات فرمائی، اور سبحان اللہ کہ ٹریڈنگ ہو، تجارت وغیرہ ہو، مالی معاملات ہوں، اچھے پڑوسی بھی بنیں، بہترین اخلاقیات کا مظاہرہ کریں. جب ہمارے اخلاق بہترین ہوں گے تو یہ غیر مسلم یہاں تک سوچنے پر آ جائیں گے کہ ان کے اخلاق اتنے اچھے ہیں تو ان کے رسول کے اخلاق کتنے اچھے ہوں گے. لیکن قرآن بیان کر رہا ہے نا، یہ آپ سے راضی اس وقت تک نہیں ہوں گے جب تک کہ آپ ان کے مذہب کو نہ اپنا لو، ان کی ملت کی اتباع نہیں کریں گے. حتیٰ تتبع ملتہم. اللہ اکبر. اتباع کی بات ہو رہی ہے. لفظ قرآن کا لفظ ہی ہے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. وہاں بھی اتباع کی بات ہو رہی ہے. اللہ اکبر. بتا دیا گیا کہ اتباع کس کی مطلوب ہے؟ اللہ کو، جس کے جواب میں، نتیجے میں تم محبوب خدا ہو جاتے ہو. اللہ اکبر. اس کو ذرا کھولیے اور جوڑیے حالات حاضرہ سے کہ یہ جو یہود اور نصارہ یا غیر مسلم دنیا ہے، یہ اپنی ملت کی اتباع، اور کفر ملت واحد ہے. یہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ کون سی اتباع ہم سے چاہتے ہیں؟ اصل بات تو یہی ہے کہ حتیٰ تتبع ملتہم، یہ مذہب کی اتباع چاہتے ہیں. اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے رنگ میں رنگ جاؤ اور اسی وقت ہم تم کو دل سے جان سے قبول کریں گے جب ہمارے مذہب کا تم پارٹ بنو اور حصے دار بنو. ٹھیک. اب سوال میرا یہ ہے یہاں پر کہ آج میں نے کہا کہ لمحے موجود سے وہ کون سا اپنے مذہب پر ہیں، انہوں نے رفتہ رفتہ اللہ کو اپنی زندگی سے نکال دیا ہے. لیکن یہاں جو ملت، کلچر، سوسائٹی، سوچنے کا انداز، کھانے پینے کا انداز، معیشت کا انداز، سماجیات کا انداز، کہ جس سے کہتے ہیں نا دی اینڈ آف ٹائم اور کلیش آف سیولائزیشن. جناب والا اب سیولائزیشن وہی ہوگی جو ہم چاہیں گے اور یہ گلوبلی ہوگی. اسی میں LGBT، اسی میں اللہ اکبر ٹرانسجینڈر وغیرہ وغیرہ بہت سارے معاملات. سیڈاؤ کا پورا ایک وہ انہوں نے پروجیکٹ دیا ہوا ہے اور کئی مسلم ممالک نے بھی نعوذ باللہ اس کو تسلیم بھی کیا ہوا ہے. اور اس پہ وہ یہ جو ڈومیسٹک وائلنس بل وغیرہ ہے یہ بھی اسی کے اندر آتا ہے کہ اب جو سویلائزیشن ہوگی، جو معاشرت ہوگی، وہ ہوگی جو ہم طے کریں گے. ٹھیک ہے. اور آپ کو اپنے تمام کے تمام مذہبی اقدار کو بطور حائل رکاوٹ
رکاوٹ پیش کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ سبحان اللہ، یہ ہے حتیٰ تتبع ملتہم کی جدید تفسیر۔ یعنی یہ سیڈاؤ جو ہے جی ہاں، یہ باقاعدہ طور پر حتیٰ تتبع ملتہم کا جدید ورژن ہے۔ اللہ اکبر، یعنی مرد سے شادی کر سکتا ہے، یعنی اور یہ جو خواتین کا معاملہ ہے، پردے کا معاملہ ہے، بوائے فرینڈز کا معاملہ ہے، رات کو آ کر کے رہنے کا معاملہ ہے، اور ایک نوجوان لڑکی رات کو 2 بجے گھر واپس آتی ہے تو سگا باپ اس سے یہ نہیں پوچھ سکتا کہ بھئی تم اب تک کہاں تھی۔ اگر تم پوچھو گے تو یہ ہراسمنٹ کے اندر آ جائے گا۔ اسی طریقے سے اگر بیٹا ہے واضح طور پر نشے کا عادی ہے، کسی بھی چیز برائی کے اندر ہے، وہ آپ سے نشے کے لیے پیسہ مانگتا ہے، سگی ماں اگر اس کو پیسہ نہیں دے گی، سگا باپ اس کو پیسہ نہیں دے گا، اس پر 2.5 مہینے کی قید کا قانون ہے۔ اسی طریقے سے اگر باقاعدہ لڑکی اپنے بوائے فرینڈ کو اپنے گھر کے اندر لے کر کے آتی ہے، دروازہ بند کر کے وہ اس کے ساتھ تنہائی میں گھنٹوں گزارتی ہے، اس کی سگی ماں اور سگا باپ اس سے نہیں پوچھ سکتے۔ اگر وہ پوچھیں گے تو یہ وومن ہراسمنٹ کے اندر آ جائے گا۔ وہ پولیس کو فون کرے گی، جی ہاں، اور پولیس گھر پر آئے گی اور والدین کو گرفتار بھی کر سکتی ہے۔ تو ایک بڑا ایجنڈا جو آپ نے بنیادی بات فرمائی کہ جو مذہبی اقدار ہیں، ہماری دینی اقدار، ان کو ذرا یعنی ان کی جو پابندیاں ہیں وہ ختم کر کے اور ایک ڈھیلا ڈھالا قسم کا نظام یہ تشکیل دینا۔ اللہ اکبر، سب کچھ ہو سکتا ہے ان کے ساتھ، اخلاقیات جو آپ نے بات کی، مواسات کی بات کی، آپ نے مدارات کی بات کی، لیکن موالات اب یہ ایک باریک سی لکیر ہے یہاں پر۔ بعض اوقات مفتی صاحب یہ معاملات، موالات کے معاملات، یعنی اولیاء کے ذیل میں یہ مداہنت تک نہیں پہنچ جاتی بات؟ بالکل یہی ہے، اور ہمارا وہ بہت بڑا طبقہ جو یہ چاہتا ہے کہ ان کے مکمل طور پہ طور طریقوں کو اختیار کرے، تو وہ مداہنت پر آئے ہوئے ہیں، اور مداہنت حرام ہے۔ ذرا کھول دیں مداہنت۔ مداہنت کا مطلب یہ کہ آپ اپنے ایمان اور ضمیر کا سودا کریں اور اگلے کی ان تمام غیر شرعی باتوں پر خاموشی اختیار کریں اور قبول کرتے چلے جائیں۔ یعنی جوڑ کے چکر میں، ملاپ کے چکر میں، وحدت و اتحاد کے چکر کے اندر آپ نے کیا کام کرنا ہے؟ اپنے تمام کے تمام شاعر اسلام سے بھی کمپرومائز کر کے دستبردار ہونا ہے۔ یعنی یہ وہ مداہنت، بے ضمیری کی انتہا، اور جس کو کہتے ہیں کہ ایک تو احسان فراموشی اپنی جگہ چھوٹا لفظ ہے، دین فروشی کا آخری سٹیج مداہنت۔ لا مداہنت فی الاسلام، اسلام میں مداہنت کوئی نہیں ہے، حرام ہے، ناجائز ہے، اور ہمارا یہ طبقہ اسی مداہنت کے اندر مبتلا ہے۔ لیکن انیق صاحب، ایک دانش کے ساتھ، عقل کے ساتھ ہم ایک بات کریں، ان ساری باتوں کا جو اصل سرا ہے وہ یہ کہ ہمارا تعلق تو ہونا چاہیے تھا مدارات والا، مواسات والا اور دعوتی تعلق ہونا چاہیے تھا، لیکن ہمارا تعلق تو موالات والا ہے۔ صحیح ہے، یہ کیوں ہے؟ یہ ہے اصل سوال۔ دعوتی تعلق، مؤثر تعلق، تبلیغی تعلق امت مسلمہ کا غیر مسلموں کے ساتھ اسی وقت ہوتا ہے جب اس کے لیے کئی سارے اسباب پائے جائیں۔ ان اسباب میں سے ایک معیشت بھی ہے۔ ان اسباب میں سے آپ کی اکانومی بھی بہت بڑا اثر رکھتی ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، اللہ مسلمانوں کی اکانومی کو کمزور نہیں دیکھنا چاہتا۔ جب ہم بیگر بنتے ہیں، چوزر نہیں بنتے، اور جب ہم نے دوسروں سے پیسے لینے ہیں، وہ پیسہ ہم کو بغیر کسی کنڈیشن کے دینے کے لیے تیار نہیں ہے، اور وہ پیسہ ہم کو غلامی کی قیمت پر اور اس میں شاعر اسلام کے بارے میں خاموشی اختیار کرنے پر اور اس میں بہت سارے شرعی اور دینی احکام پہ کمپرومائز کرنے کی قیمت پر وہ ہم کو پیسہ دیں گے، قرضہ دیں گے، وہ بھی سود میں لتڑا ہوا، اور وہ بھی کہ ہم کو اس کے اندر بار بار مزید دھساتے چلے جائیں گے، دھستے چلے جائیں گے۔ تو یہ یاد رکھیں، خالی یہ کہہ لینا تو بڑا آسان ہے کہ جناب ہمارا دعوتی تعلق ہونا چاہیے، ہمارا مؤثر تعلق ہونا چاہیے، اور ہمارا مدارات اور مواسات والا تعلق ہونا چاہیے، اور ہمارا ایک اپر ہینڈ ہونا چاہیے۔ اس کے لیے ہمیں بہت کچھ کرنا ہوگا۔ یونیورسٹیوں کا جال بچھایا جانا چاہیے، سائنس اور ٹیکنالوجی میں ترقی ہونی چاہیے،
معیشت ہماری مضبوط ہونی چاہیے، مسلم ریاستوں کی حکومتیں اور اشرافیہ طبقہ اپنی اصلاح کرے۔ ٹھیک ہے، اگر یہ سب کام نہیں ہو رہے تو کیا ان کے ساتھ موالات کے تعلق اس وقت تک بحال ہو جائیں جب تک کہ نہیں ہو رہا؟ نہیں، ناجائز پھر ہے، حرام پھر بھی ہے، تعلق کی گنجائش پھر بھی نہیں، لیکن میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ اسباب کیا ہیں، ٹھیک ہے، وجوہات کیا ہیں، ریزنز یہ ہیں۔ جی غربت، کاد الفقر ان یکون کفرا، ٹھیک ہے نا۔ اب مفتی صاحب سوال صرف یہ ہے میرا آپ کی خدمت میں کہ ایک مغرب کا یا عالم کفر کا ایک ایجنڈا ہے، بڑے خلوص سے دنیا فریب دیتی ہے، بڑے یقین سے ہم اعتبار کرتے ہیں، اور جو معیشت کی مضبوطی ہونی چاہیے، لیکن کیا مسلمان کا مسئلہ بے زری ہے؟ بالکل نہیں، بالکل نہیں، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا آپ اس حقیقت سے انکار کر سکتے ہیں کہ جن ممالک اسلامیہ کی معیشت مضبوط ہے ان کا بیہیویئر غیر مسلموں کے ساتھ وہ نہیں ہوتا جو ہمارا ہے غیر مسلموں کے ساتھ؟ وہ دوستی کا تعلق رکھتے ہیں، ہم غلامی کا تعلق رکھتے ہیں۔ کب ہم ان سے برابری کی سطح پر آ کر کے بات کر سکتے ہیں؟ پیسے ہو ہمارے پاس، سادہ لفظوں میں معیشت ہو۔ آج بھی آپ دیکھیں 3 4 5 6 نام لیے بغیر میں ذکر کرتا ہوں، کیا آپ بتائیے جن اسلامی ملکوں کی معیشت مضبوط ہے ان کی گفتگو کا رویہ، ان کا بیہیویئر، ان کے طور طریقے، ایون کہ ایک چھوٹے سے ایمبیسیڈر سے لے کر کے ان کے صدر اور وزیر اعظم تک کی باڈی لینگویج میں اور ہمارے حکمرانوں کی باڈی لینگویج میں زمین و آسمان کا فرق کیوں ہے؟ معیشت کمزور ہے۔ اچھا پھر معیشت کمزور کیوں ہے؟ ہمارے اپنے کرتوت، ہماری اپنی کرپشن، مسئلہ نمبر 1 کرپشن، بددیانتی، خیانت۔ تو دیکھیں سارے جرائم اور قصور تو ہمارے ہیں۔ میں آپ سے سیدھی بات ہے، آپ سے پیسے کا طلبگار ہوں، جب میں آپ سے پیسے کا طلبگار ہوں میں فولاد نہیں بن سکتا آپ کے آگے، میں کبھی بھی آپ کے آگے بے پناہ نہیں بن سکتا ہوں، محتاج ہوں گا، میں آپ کے آگے جھک کر کے آؤں گا، میں آپ کی شرائط کو تسلیم کروں گا۔ یہ مجھے 500 روپے چاہیے، اس پر میرا رویہ یہ ہے، استغنا گیا بھاڑ میں، بے نیازی گئی بھاڑ میں، میرا یہ رویہ صرف 500 روپے پہ۔ یہی حکومتوں کے بھی معاملات ٹھیک ہے، لیکن من حیث المجموع یعنی من حیث الامہ ہمارا رویہ کون سا ہے؟ کیا موالات والا رویہ نہیں ہے؟ ایک آدھ مسلم ریاست کو چھوڑ کر کوئی ریاست بات کر سکتی ہے عالم کفر سے اس طریقے سے کہ جو طریقہ قرآن تعلیم کرتا ہے؟ میں عرض کرتا ہوں کہ موالات کے تعلق سے بھی ہم آگے نکل چکے ہیں، بقول قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے، کہ ہمارا موالات کا بھی تعلق نہیں رہا، ہمارا غلامی کا تعلق ہے۔ اللہ اکبر، ہم اس سے بھی آگے چلے گئے۔ موالات کا مطلب ہوتا ہے دوستی، قلبی محبت، ہمارا وہ تعلق نہیں رہا، ہمارا اس سے بھی آگے کا تعلق ہے۔ اور پتہ نہیں کیا اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے کتنی صدیاں لگیں گی اور کب جا کر کے ہم ایک اسٹیج سے دوسرے سے تیسرے پر آئیں گے۔ میں اس کی ایک چھوٹی سی مثال بتاتا ہوں۔ اور سمجھوتوں کی سطح بلند ہوتی چلی جائے گی، کرنے کے کام ایک فرد کی حیثیت سے، ایک ریاست کی حیثیت سے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیں یہ جو ہم نے معذرت خواہانہ رویہ اختیار کیا ہے نا، معذرت خواہانہ، ایک عجیب بات آپ سے عرض کرتا ہوں۔ ایک مرتبہ ایک مفسر قرآن سے، بلکہ قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ایک سوال کیا گیا کہ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے کافروں کے ساتھ تعلق رکھنے جب مسلمانوں کا تعلق ہو تو اس طرح سے رہو، قرآن اس کو بیان کرتا ہے۔ اسی طریقے سے مسلمان کسی وقت کمزوری کی حالت میں، معروضی حالات میں آ جائیں، اس کو بھی قرآن بیان کرتا ہے۔ لیکن قرآن کریم اس چیز کو قاری صاحب بیان نہیں کرتا کہ جب مسلمان غلام ہوں تو پھر ان کو کیسا رہنا چاہیے، کیا رہنا چاہیے۔ انہوں نے اس کا جواب یہ دیا کہ اسلام اس سطح پر مسلمانوں کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اللہ اکبر، یہ جو کہا جاتا ہے نا شہادت، صحیح ہے، یا زندگی، اور کیسی زندگی جو کہ پوری کی پوری آپ کی طاقت اور قوت کے ساتھ خودداری کی غیور زندگی، ایک مؤثر لائف، یا وہ ہوگی یا پھر شہادت ہوگی۔ غلامی اگر مسلمانوں پر آئے، اب یہ مسلمان زندگی کیسے گزاریں گے؟ قرآن اس کو اس لیے بیان نہیں کرتا، قرآن امت مسلمہ کو اس سطح پر فرض کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کبھی بھی مسلمان ایسا نہیں ہو سکتا۔
اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے کہیں ہماری ان باتوں سے مایوسی کا بھی ذرا ہمارے ناظرین و سامعین پر نہ ہے، لیکن یہ وہ حقائق ہیں علم و دانش کے طور پر ہمیں اندرونی طور پر بیٹھ کر کے غور کرنا چاہیے۔ میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کو بتاتا ہوں، قطر فیفا ہوا تو آپ دیکھیے یعنی بہت ساری چیزیں خراب ہوتی ہیں، بہت ساری چیزیں اچھی ہوتی ہیں، لیکن معیشت مضبوط تھی۔ اپنی معیشت کے بل بوتے پر انہوں نے بہت ساری اسلامی ایکٹیویٹیز کی ہیں، دعوتی اور تبلیغی ایکٹیویٹیز کی ہیں، اور لوگوں کو کہا ہے کہ یہ ہمارا لا ہے، یہ ہمارا قانون ہے، اس لا کے اندر ان چیزوں کی اجازت نہیں ہوگی۔ میں کوئی سند اسلام نہیں دے رہا، یعنی کوئی سند تقوی نہیں دے رہا کہ سارے کے سارے کام اچھے ہو گئے، لیکن میں صرف ایک نکتہ ذرا سا سمجھانے کے لیے، قریب کرنے کے لیے، معیشت مضبوط تھی، ان شرائط پر انہوں نے تمام آنے والوں کو قائل کیا۔ جی، معیشت مضبوط تھی اور بڑوں سے تعلقات مضبوط تھے، ایک ڈپلومیسی چل رہی تھی، بڑا اچھا کام ہے، اور دین مسلمان کی معیشت کو کمزور دیکھنا نہیں چاہتا۔ اور ہمیں بھی پتہ ہے بعض اوقات ان کی میٹنگز وغیرہ کے اندر بیٹھ کر آپ تو ہم سے زیادہ ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، بیوروکریسی کے ساتھ وغیرہ۔ سچی بات یہ ہے، دل کی میں بات عرض کرتا ہوں کہ ہمارے اشرافیہ طبقے میں اور حکمران طبقے میں، چاہے کسی بھی جماعت سے تعلق ہم تو غیر سیاسی لوگ ہیں، لیکن میں ایک بات کہتا ہوں، ہر جماعت کے اندر جو بھی حکومتوں پر آتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ہر کوئی دل سے غلامی کے تعلق پر آمادہ ہو، خوش ہو، ایسا نہیں ہے، کبھی بھی نہیں ہے، اور ان کے دل میں ایمان کی چنگاری موجود ہے، لیکن سچی بات یہ ہے کہ وہ معیشت کے ہاتھوں معیشت کے ہاتھوں اس وقت بلیک میل ہے، کمزور ہے، اور معیشت کے ہاتھوں مجبور ہے۔ جی، اور ایک کشکول لے کر گھومتے رہتے ہیں، اللہ اکبر، اور انہیں ڈرایا جاتا ہے جس طرح شیطان ڈراتا ہے معیشت سے، معیشت کا ڈراوے دیتا ہے، اور بس ہم پیشانی ٹیک دیتے ہیں۔ اچھا مفتی صاحب، کیونکہ وقت بھی مکمل ہو رہا ہے، ایک بہت اہم بات سوال کی شکل میں، اب یہ جو اگلی آیت ہے، یہ تمام گفتگو جو آپ نے فرمائی اس کے تناظر میں، اس کی روشنی میں، کہ مرد مومن کو اللہ کیسے دیکھنا چاہتا ہے، وہ مرد مومن ایک عام فرد و ہم جیسا، یا وہ ریاست کا سربراہ ہو؟ اگر اب مرد مومن ہے تو اس کے رویے کچھ اور ہوں گے، وہ محض وزیر اعظم نہیں ہوگا، وہ امتی وزیر اعظم ہوگا، وہ محض صدر نہیں ہوگا، وہ امتی صدر ہوگا کسی ریاست کا۔ اللہ تعالیٰ فوراً اگلی آیت میں فرماتا ہے کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافقوں کے رویے، اللہ اکبر، کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ آیت ان لوگوں کے تعلق سے ہے کہ جو جلدی سجدہ ریز ہو جاتے ہیں، جن کے رویے منافقانہ ہوتے ہیں، دکھاتے کچھ اور ہیں، کرتے کچھ اور ہیں، ڈکٹیشن لیتے ہیں، کسی کے ٹیلی فون کا انتظار کرتے ہیں؟ اللہ فرما رہا ہے کہ یہ منافق جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے۔ ان دونوں آیات کا آپس میں کیا ربط ہے؟ بالکل آپ نے صحیح کہا۔ دیکھیں، جب قرآن کریم یہ کہہ رہا ہے کہ کافروں کو تم دوست نہ بناؤ، پچھلی آیت کے اندر ساتھ میں منافق کا تذکرہ کر دیا، تو منافق کا معاملہ کیا ہوتا ہے؟ ظاہر کچھ باطن کچھ، اللہ اور جب ظاہر کچھ ہے باطن کچھ ہے، اچھا باطن کے اندر کیا ہے؟ کفر ہے، اور باطن کے اندر باطل اور شر ہے، سامنے ظاہر کرتے اسلام کو، یہ تو ہو گیا کفر اعتقادی کے اندر، کافر اعتقادی۔ لیکن وہ جو کہ مسلمان ہیں، ان مسلمانوں کے اندر نفاق کی علامتیں آ جایا کرتی ہیں، ہم ان کو کافر نہیں کہہ رہے، ہم ان کو دائرہ اسلام سے خارج نہیں قرار دے رہے، لیکن ان کے اندر نفاق کی، کفر کی وہ خصوصیات اور علامتیں آ جاتی ہیں۔ اور کیوں کہا کہ لفی الدرک الاسفل من النار؟ دو وجہ سے۔ پہلی بات تو یہ کہ یہ در حقیقت کہا جا رہا ہے مسلمانوں کے کہ ان منافقوں سے بچ کے رہو، یہ تم کو دھوکہ دیں گے، نقصان پہنچائیں گے، کیونکہ ان کے اوپر کچھ ہے، اندر کچھ ہے، نمبر ایک۔ نمبر دو بات یہ ہے کہ جیسے میں نے ابھی پچھلی گفتگو کے اندر یہ بات عرض کرنے کی کوشش کی کہ کرپشن اور بددیانتی ہمارا مسئلہ ہے، خیانت ہمارا مسئلہ نمبر ایک ہے، تو اسی طریقے سے ہماری قوم کا، ہمارے اشرافیہ طبقے کا، اور ہم سب سوسائٹی اور سماج و معاشرے والوں کا منافقت بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ اندرون خانہ معاہدات کچھ اور ہوتے ہیں، اور وہاں ڈکٹیشن کچھ اور لی جاتی ہے، قوم کے سامنے سچ نہیں بولا جاتا، وہاں پر قومیں فروختند وچے ارزاں فروختند، قوم کو بیچا اور کتنے سستے داموں بیچ دیا،
اور ادھر آ کر کے ہمارے بھاشن کچھ اور ہوتے ہیں. ہم اپنے آپ کو اعلیٰ درجے کا بہت بڑا بہادر شجاع اور بہت بڑا ہم غیور اپنے آپ کو قرار دے رہے ہوتے ہیں. یہ رویے قابل اصلاح ہے, یہ رویے انتہائی قابل اصلاح ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو تم باہر آ کر کے لوگوں کے سامنے اپنی بہادری, خودداری, غیرت دکھاتے ہو, یہی خودداری اور غیرت وہاں پر بھی دکھاؤ. لیکن پھر وہی بات آئے گی کہ یہ سب کب ہوگا, یہ سارے کا سارا لنکڈ ہے مسائل. یہ اسی وقت ہوگا جب ہماری معیشت بھی مضبوط ہو, ہمارے ملک سے خیانت بھی ختم ہو, ہمارے ملک سے بددیانتی اور کرپشن بھی ختم ہو, اور ختم ہوگی ہم مسلمان. دیکھیں آپ نے کہا مرد مومن ایک, تو ریاست مردان مومن کے مجموعے کا نام ہے. تو جب وہ ایک مرد مومن کے لیے, جیسے میں نے آپ کی اپنی مثال دی چند پیسوں کے لیے, اس کے لیے مجھے اپنی معیشت کو مضبوط کرنا ہے تاکہ میں آپ کے سامنے غلامی کے طور پر نہ آؤں, برابری کے تعلق پر آؤں, تو پھر مردان مومن کو, ریاست کے مجموعے کو بھی اسی رویے پر آنا پڑے گا تاکہ وہ پھر بین الاقوامی تھا. قرآن کریم تو بہت بالا ہے جی, وہ تو بہت بالا. قرآن تو کہہ رہا ہے کہ تم امت مسلمہ ایسے بن جاؤ کہ وائٹ ہاؤس کو, واشنگٹن کو دعوت دین دیا کرو. سبحان اللہ, سبحان اللہ. صحیح ہے. ہم ڈکٹیشن لینے کے لیے جاتے ہیں, قطار میں کھڑے میں, لائنوں کے اندر کھڑے ہیں, تو جب تک ہمارا وہ استغنا سامنے نہیں آئے گا, خودداری سامنے نہیں آئے گی, ہماری غیرت کا وہ اسٹیج سامنے نہیں آئے گا, کردار کی وہ بلندی سامنے نہیں آئے گی, تو کیسے یہ برج ختم ہو سکتا ہے, یہ سپیس کیسے ختم ہو سکتا ہے, فاصلے کیسے ختم ہو سکتے ہیں. تو دیکھیں جو دنیا کے اندر اسباب ہیں اس بات کے کہ ہم باقاعدہ خوددار قوم بنے, ہم ہجوم کے بجائے قوم بنے, اور امت مسلمہ دنیا میں بھی حسنہ کی مصداق بن جائے, تو اس کے لیے جتنے اسباب ہیں ان کو اختیار کرنا پڑے گا. جب تک ہم ان اسباب پر نہیں آتے اس وقت تک زوال اور پستی کا شکار رہیں گے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو اس میں ایک عام فرد کا ایک کردار ہے اور ایک سربراہ ہے مملکت کا, جو کسی بھی مسلمان ریاست کا سربراہ ہے. تو دونوں کی ذمہ داریوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. تو بنیادی ذمہ داری ہمارے 57-58 مسلمان ریاستوں کے جو سربراہ ہیں ان کی ہے. تو ان کا ایک کام, بنیادی کام, بڑا کام یہ بھی تو ہونا چاہیے جو دین تقاضا کرتا ہے کہ اپنی قوم کو غلامی سے یا ایک مروبانہ اور مدافعانہ جو نفسیات ہے اس سے نکالے. اس کے لیے ٹریولنگ کرنی ہوگی. للچائی ہوئی نگاہیں کبھی لاپرواہی اور بے نیازی کی نگاہیں نہیں بن سکتی ہیں. ٹھیک, ہماری للچائی ہوئی نگاہیں ہیں, ٹھیک, اور ہم ان سے متاثر ہیں. ٹھیک, اور اسلام ہم کو کیا کہتا ہے, مؤثر بنو. ٹھیک, اسلام کہتا ہے مخدوم بنو. اسلام کہتا ہے شکاری بنو. ٹھیک ہے. یہ اسلام مومن کی پوزیشن رکھنا چاہتا ہے. لیکن دیکھیں یہ آپ نے بہت اچھی بات کی, خواہشات ہیں ہماری, اور ہم جتنی باتیں آپ نے فرمائی ہم آمین 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 کہتے رہے, لیکن کچھ کام کرنا پڑتا ہے. کوئی ایک روڈ میپ, اپنا کردار ادا کرنا, اپنا کردار ادا کرنا ہوتا ہے, ایک روڈ میپ ہوتا ہے. مفتی صاحب, بھروسہ کر نہیں سکتے غلاموں کی بصیرت پر کہ دنیا میں فقط مردان حر کی آنکھ ہے بینا, اقبال فرماتے ہیں. تو کیا ہم غلاموں کی بصیرت پر بھروسہ کر سکتے ہیں یا ان تمام تعبیرات تک پہنچ سکتے ہیں جن کے خواب ابھی آپ نے دکھائے؟ اصل تو یہی ہے, مردان حر, ان کا طرز زندگی, ان کا اپنا انتخاب کرنے کا کرائٹیریا, اپنے لیے حکمرانوں کے انتخاب کا انداز اور طرز, وہ سب کچھ الگ ہوتا ہے. اور یہ یاد رکھیں کہ جب جو آپ پیش کریں گے وہی کچھ آپ کے ساتھ ہوگا. اور یہ ایک اور بات بھی ہے, افسوس کی بات یہ کہ یہ حقائق تو کم از کم دماغ میں آئے نا. ہم لوگوں کے دماغوں کے اندر یہ ہے کہ اے اللہ میں نہیں تبدیل ہوں گا, جو میرا مطلوبہ کردار ہے وہ نہیں چینج ہونے والا, اے اللہ آپ تبدیل ہو جائیے, آپ کے فیصلے تبدیل ہو جائیں. زمین سے جو کچھ ہم یہاں رویے بھیجیں گے, آسمان سے اس کے مطابق رحمت کے یا زحمت کے فیصلے. اللہ اکبر, قولی اقرار عملی انکار. اللہ کیا فرما رہا ہے کہ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا أَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. تم کیوں غم کرتے ہو, تم پریشان کیوں ہوتے ہو, نہ ہو,
تم ہی غالب رہو گے۔ اور بدر کے ذیل کے اندر بلا ان تصبروا وتتقوا پہلے فرمایا، اس کے بعد کیا فرمایا، یاتوکم من فورکم یمددکم ربکم بخمسۃ آلاف، 5000 فرشتے یا 3000 فرشتے، لیکن پہلے یہ صفات ہوں گی۔ اور پھر اس صورت کے اختتام کی آیتوں پر یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ اور سورہ آل عمران یوں مکمل ہوتی ہے، اللہ اکبر۔ لیکن ان کنتم مومنین، یہ بہت ضروری ہے، تم کامیاب رہو گے، تمہارے پاس کوئی غم نہیں ہوگا بشرطے کہ تم مومن ہو۔ پھر لاغلبن انا ورسولی، غالب ہو کر رہیں گے، پھر وہ درجہ آتا ہے، پھر وہ مقام، میں اور میرے رسول، اللہ فرما رہا ہے۔ مفتی صاحب میں آپ کا بڑا ممنون، بڑا شکر گزار۔ خواتین حضرات، یہ سورہ نساء آیات 144 اور 145 تفصیلی گفتگو فرمائی محترم مفتی زبیر صاحب نے۔ ہمارے علماء کو اللہ سلامت رکھے، تشریف لاتے ہیں اور قرآن کریم سے ہمیں قریب کر دیتے ہیں۔ کوئز، کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ سورہ حاقہ میں فرشتوں کی کتنی تعداد بتائی گئی ہے جو روز قیامت اللہ تعالیٰ کا عرش اٹھائے ہوئے ہوں گے؟ درست جواب 8۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے، قبر میں سوالات کرنے والے فرشتوں کے نام کیا ہیں؟ ہاروت و ماروت، منکر نکیر یا کرامن کاتبین؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 00922134527 ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 0092214300980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv، ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 009232182509194۔ حضرت مفتی صاحب ایک پرچی نکال کر اعلان فرما دیجئے۔ آج کے ونر آمنہ پروین ہیں راولپنڈی سے۔ آمنہ پروین صاحبہ راولپنڈی سے آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے دینی کتب پر مشتمل گفٹ ہیمپر آپ کے گھر بذریعہ کوریئر روانہ کیا جا رہا ہے۔ آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ پیام صبح کا اختتام ہوتا ہے روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں کہ حکمت در حقیقت عصمت ہے، اور عصمت در اصل ایک نعمت ہے۔ اللہ اکبر۔ حکمت در حقیقت عصمت ہے اور عصمت در اصل ایک نعمت ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ پروردگار بحروں پر